حصوں پہ مشتمل مضمون ہے۔ پہلے 1.5 صفحے میں مسعود الرحمان صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ سائیکو انالیٹیکل تھیوری جو ہے وہ سمجھائی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں واسوائے ایک چیز جس کو یہ تھوڑا سا مس کر گئے، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب مساجد و مندر کے گنبدوں کی مثال جس کی شکل خاتون کی چھاتی سے مشابہ ہوتی ہے، جب یہ بات ہو رہی تھی تو میرا خیال تھا کہ شاید پینس اینڈ وائل کا ذکر بھی آئے گا۔ پینس اینڈ وائل، پینس، ہاں جی، میل سیکس آرگن۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ جب ہم سائیکو انالیسز کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جب پھر ہم آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا نفس پرستی، تو وہاں پہ نفس جو ہے وہ دوسرا نفس ہوتا ہے، پینس اینڈ وائل کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں اس وقت سارا سویری کا ایک ناول آ رہا ہے، میٹ لیس ڈیز۔ یہ عمومی طور پہ یہ ایم اے کے کورسز میں اب ساؤتھ ایشین فکشن میں یہ پڑھایا بھی جاتا ہے۔ سارا سولیری یہ زیڈ سولیری کی بیٹی ہیں، تو ان کا ناول ہے میٹ لیس ڈیز۔ گوشت کے بغیر دن، جن دنوں میں گوشت کا ناغہ ہوتا تھا، اب تو پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا، یہ منگل اور بدھ کو شاید گوشت کا ناغہ ہوتا ہے، ہاں جی۔ اچھا، وہ اس عنوان ہے میٹ لیس ڈیز، جن دنوں میں گوشت کا ناغہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس ناول میں ایک کریکٹر دکھایا گیا ہے دادی کا، جو کہ گردے کے پورے بہت شوق سے کھاتی ہے۔ اچھا، اب جب اس کا سائیکو انالیسس کرتے ہیں نا، تو وہ کہیں نہ کہیں اس میں عذاب پرستی، وہ جس کو آپ نے نفس پرستی کہا، وہ پینس اینڈ وائل کی طرف وہ معاملہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اس مضمون کا جو پہلا 1.5 صفحہ ہے، اس میں ماسوائے اس پوائنٹ کے، وہ شاید ظاہر ہے میں نے مکمل طور پہ جو ہے وہ ہیر وارث شاہ تو نہیں پڑھی ہوئی، شاید انہوں نے یہ فیل کیا ہو کہ چونکہ ہیر وارث شاہ میں کہیں عذاب پرستی یا نفس پرستی کا تذکرہ نہیں ہے، تو مجھے جب میں سائیکو انالیٹیکل تھیوری ڈسکرائب کر رہا ہوں تو مجھے اس کا تذکرہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ تھوڑا سا چونکہ آ گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ بھی آ جاتا تو اچھا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھا مضمون لکھا، بہت اچھے انداز کے ساتھ پڑھا۔ جناب صدر، معاملہ یہ ہے کہ سائیکو انالیٹیکل تھیوری خود ایک بہت بڑا جن ہے، اور اس کو اپلائی بھی ایک بہت بڑے جن پہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، ایک بہت بڑے موضوع کو بہت بڑے موضوع پہ اپلائی کیا جا رہا ہے۔ جیسے ابھی احمد اویس کہہ رہے تھے کہ مجھے اس میں کہیں نہ کہیں ڈیکنسٹرکشن بھی محسوس ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی چیز پہ کوئی تھیوری اپلائی کرتے ہیں تو رد تشکیل تو کرنی پڑتی ہے، آپ کو ڈیکنسٹرکٹ تو اس کو کرنا پڑتا ہے۔ آپ جب تک اس کی تشکیل کو رد نہیں کریں گے، اس کی تشکیل کی رد تشکیل نہیں کریں گے، آپ اس سے نئی چیز نکال ہی نہیں سکتے، آپ کو اینٹی تھیسس لے کے آنا پڑے گا۔ اب یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب اس کے علاوہ یہاں پہ اس مضمون اتنا خوبصورت اور اتنا، ایک چیز کی جو میں مزید کمی محسوس کر رہا ہوں اس تھیوری کو اپلائی کرتے ہوئے، کہ جو تیسرا پوائنٹ ہے نا جس کو سلپ آف ٹنگ کہا گیا ہے، اب سیگمنٹ فرائڈ نے وہاں پہ انہوں نے یہ لکھ کے کاٹ بھی دیا، پتہ نہیں یہ ایسی انہوں نے یہ کیوں کیا ہے۔ کسی بھی تخلیق کار کے ہاں صرف سلپ آف ٹنگ نہیں، سلپ آف پین بھی ہوتی ہے۔ یہ سلپ آف پین نے لکھا اور بعد میں کاٹ بھی دیا۔ ایک رو اترتی ہے اور آپ کے قلم سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو کہ آپ نے کہیں نہ کہیں اس کو ریپریس کیا ہوتا ہے، جس کو انہوں نے سب سے پہلا مضمون سٹارٹ یہ کیا ہے کہ وی آر دا پروڈکٹ آف ریپریشن۔ اب ریپریشن جو ہے وہ دباؤ ہمیں سبلیمیشن کی طرف بھی لے کے چلا گیا، سبلیمیشن پیورٹی ہے، وہ بہت سی انہوں نے مثالیں دے دیں کہ جی وہ مولوی بن گیا، لوگوں کو جو ہے نا وہ لعنت ملامت بھی کر رہا ہے اور سارا کچھ ہے۔ اچھا، پھر جو ہے وہ ریپلیسمنٹ بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ، لیکن یہاں انہوں نے جو مثالیں یہاں پہ دی ہیں، ان مثالوں میں بھی سلپ آف پین ہے۔ اب میں یہ جو انہوں نے لوت کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، چھٹے یہ پیج پہ کوت ہے نہیں، پھر یموت ہے نہیں، مضبوط ہے نہیں، لوت ہے نہیں، اب اس طرح کر کے وہ لوت کا تذکرہ آ گیا۔ اور بھی ایک دو جگہ پہ باقاعدہ جو ہے وہ مصنف کے ہاں سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے۔ مصنف کا مطلب یہاں میرا
جس وہ مطلب ہے کہ اپنا وارث شاہ صاحب ہے، یہاں پہ صرف سبلیمیشن نہیں ہے، ریپلیسمنٹ نہیں ہے، بلکہ سلپ آف پین بھی ہے، لیکن یہ انہوں نے اس چیز کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ وہ کہہ لیں کہ وہ تذکرہ نہیں کیا۔ ہاں ڈریمز کا نہیں مجھے پتہ، لیکن سلپ آف پین جو ہے وہ چونکہ ان کی مثالوں میں میرے سامنے آ گئی، اور بھی ایک دو جگہ پہ میں نے فیل کی ہے کہ مصنف کے پاس سلپ آف ٹنگ کا ٹول بھی تھا، لیکن انہوں نے صرف سبلیمیشن اور ریپلیسمنٹ کی بات ہی کی ہے۔ یہ تو دو چیزیں تھیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بھرپور مضمون ہے، یہ کسی بھی جو نیو لرنر ہے اس کے لیے اس کا پہلا 1.5 صفحہ پڑھنا یہ مکمل طور پہ تھیوری ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس کو اپلائی بھی بہت اچھے طریقے سے کیا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے پڑھا بہت خوبصورت ہے، بڑے روانی کے ساتھ پڑھا ہے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مطلب باقاعدہ ریہرسل کر کے آئے ہیں، اور وہ جس طرح کی پنجابی تھی سب کچھ تھا، وہ ایک مشکل کام تھا اتنی اچھے طریقے سے پڑھنا، انہوں نے پڑھا بھی بہت خوبصورت ہے۔ تو اتنا خوبصورت اور اتنا جامع مضمون پیش کرنے پہ میری طرف سے ان کو مبارکباد ہے۔ باقی یہ سلپ آف پین اور وہ جو عذاب پرستی ہے اس کا تذکرہ تھوڑا سا یہ چھوڑ گئے، وہ بھی سائیکو انالیٹیکل تھیوری میں آنا چاہیے تھا۔ باقی صاحب مضمون بہتر سمجھتے ہیں، وہ اس کو دوبارہ سے ری رائٹ کر سکتے ہیں۔ جی شکریہ۔